ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ISPR کی باقاعدہ ایک پریس کانفرنس جس میں کہا گیا انتشاری پارٹی، اور یہ کہا گیا کہ ایک سازش رچی گئی اور اس کے تانے بانے بیرونی دنیا سے، اس میں را بھی تھی، موساد بھی تھی، اچھا وہ شامل ہوئے، اور پھر یہاں پر ماسٹر پلان بنا، ماسٹر پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اس میں اب اس میں جو الزامات ہیں جو آئے ہیں شاہ محمود قریشی جن کے اوپر اب آج فرد جرم لگ گئی ہے، اور دوسرے تھے اس میں عمران خان جو کہ بانی پارٹی کے ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں. اچھا یہ اس دن آپ کو یاد آیا، میں نے بھی پریس کانفرنس دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، تو افواج پاکستان کی طرف سے بڑا کلیئر کٹ میسج آیا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جن لوگوں نے حملے کیے اس میں ایک انتشاری پارٹی کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر عمران خان صاحب کا ذکر یعنی ہوا، بالکل انڈائریکٹلی بھی کیا، تو سب کو سامنے پتہ ہے وہ کون سی پارٹی تھی. پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ فوجیوں کی تذلیل کی گئی، ان کی جو مین تصیبات ہیں ان کو اڑانے کی کوشش تھی، پھر شہداء کی جو ہے وہ تذلیل کی گئی، پرچم کی بے رحمتی، یہ ساری چیزیں تقریباً ملتے جلتے الزامات ISPR کے اس پریس کانفرنس کے اندر بڑے کھل کے کیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جواز کسی پارٹی پر پابندی لگانے کا ہے وہ افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آئے، اور وہ اس وقت گورنمنٹ نے جو کیس آیا جو ان کے خلاف مقدمہ تھا اس کے اندر بھی چیزیں سامنے آئی. اس کا مطلب یہ 1 سال گزر گیا اس سارے واقعے کو، جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. اب 1 سال قبل ہی اس جماعت کو پھر بین کر دینا چاہیے تھا، چونکہ ایک انتشاری ٹولہ بھی ہے اور وہ تشدد جماعت بھی ہے، وہ تشدد بھی کرتی ہے، دہشت گردی بھی پھیلاتی ہے. پھر اس جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ نہ دیتے، اس جماعت کے اوپر پابندی عائد کر دیتے. وہ آپ نے اسمبلیوں میں بھی بٹھا دی اور اس کے بعد آپ نے الزامات بھی عائد کر دی ہیں کہ وہ یہ ساری جماعت ہے. آپ نے بالکل اچھی بات کی، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اس جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں دی گئی. PTI کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہی نہیں گئی. آپ نے جو پوچھا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ PTI نے یہ الیکشن لڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو آزاد امیدوار کے طور پر، وہ تو جماعت تھی نہیں. اگر یہ ایلیگیشن تھے، انہی ایلیگیشن کی بنیاد پر یا مزید ان کے وہ بلے والا ایشو بن کے یہ PTI نے الیکشن لڑا ہی نہیں. صحیح، آزاد کینڈیڈیٹس تھے ان کے، تو آزاد وہی تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا کچھ کیا 9 میں کیا. یہ اس میں سارے بہت سے لوگ تو وہ بھی تھے جو آج اسمبلیوں میں موجود ہیں، بلکہ وہ اس وقت صوبے کے سربراہ بھی ہیں، وہ صوبہ بھی چلا رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جو 9 مئی میں دیکھیں نا. اس میں وہ جو گورنمنٹ کا ایک موقف ہے کہ PTI نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا، امیدوار ان کے آزاد، وہ ایک نام ختم ہو گیا، لوگ وہی ہیں سارے ہوتے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ لیگلی PTI نے وہ الیکشن نہیں لڑا. صحیح، PTI نے الیکشن ہی نہیں لڑا. PTI نے سنی اتحاد کونسل نے بھی الیکشن نہیں لڑا. ٹھیک ہے، ان کا بھی کوئی بندہ جیت کے تو نہیں. جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی، جنہوں نے وہاں پہ جا کے اناؤنسمنٹ کی آپ یہ سارا کچھ کر دیں، وہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں تو پہلے اس کیس کو کہہ رہا ہوں کہ PTI نے یہ الیکشن نہیں لڑا، لیکن آج PTI کو سیٹیں مل گئی، ساری بحال کیا گیا اور PTI کو سیٹیں دے دی گئی. اب یہی گورنمنٹ کا موقف ہے کہ PTI نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا، آزاد امیدواروں نے الیکشن لڑا، ریزرو سیٹیں PTI کو کیوں مل رہی ہیں؟ اور PTI کی بحالی کی تو کوئی اپلیکیشن تھی ہی نہیں. یہ گورنمنٹ کا ایک موقف ہے اور بڑا سٹرونگ موقف ہے یہ ریویو پٹیشن میں، کہ یعنی ایک پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا، آپ اس کو یہ ریزرو سیٹیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر سنی اتحاد کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے الیکشن نہیں لڑا، اس کا کوئی، اس کو آپ سیٹیں واپس نہیں کر رہے، تو PTI نے بھی تو الیکشن نہیں لڑا. ایک آپ پین کی سٹروک سے ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا، آپ نے اس کو بحال کیا خود ہی، اور خود ہی اس کو ساری سیٹیں پکڑا دی ہیں. سو دس از دا فیکٹ. اور دوسری بات میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جب یہ سارا فیصلہ کیا گیا، جب یہ پریس کانفرنس ہوئی اور بتایا گیا سب کچھ ہوا، تو بات وہی آ جاتی ہے نا کہ PTI جو ہے، جو آپ نے کہا ایکشن PTI تو تھی نہیں، وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہی تھی، پھر اس کے خلاف کیسز چل رہے تھے. PTI نے الیکشن نہیں، شخصیات کی بات کر لیں آپ، وہ شخصیات تو موجود ہے نا، وہ ساری ابھی وہ صوبے کے پورے وہ سربراہ ہیں، وہ چلا رہے ہیں. میں نے آپ سے وہی کہا نا، ابھی میں نے آپ کو بہت ساری پارٹیوں کی مثال دی کہ جب ان پہ پابندی لگی تو ان کی بھی شخصیات موجود تھی، وہ کہیں چلی تو نہیں گئی تھی لیکن پابندی لگ گئی. وہ ہوتی ہے، پابندی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو نہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ موجود تھی تو جی مثلا شیخ مجیب الرحمان موجود تھے لیکن پابندی لگ گئی، وہ بھی موجود تھے، بعد میں ملک علیحدہ ہوا لیکن موجود تھے لیکن پابندی لگ گئی. اب میں لیگل آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں. اب آپ کا یہاں پر ایک ISPR اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کھل کے ایک پارٹی کو کہا کہ یہ انتشاری پارٹی ہے. اب اس پوائنٹ کو ذرا انڈرسٹینڈ آپ کریں. دو بڑے آپ کی جو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آرم فورسز ہیں جو ملک کا دفاع کر رہی ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، آپ بیرونی طور پر بھی اور یہ بھی، اور ریاستی ادارے، ان سب کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ ایک انتشاری پارٹی ہے، اس نے سب کچھ کیا، اس میں ان کا کیس چل رہا ہے. اور اس کیس کے اندر آج
شاہ محمود قریشی کو، وہ جو لاہور والے کیس کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، جو یہاں کے لاہور کے کیسز ہیں، شاہ محمود قریشی پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے، انہیں بیل نہیں ملی. اور بانی پی ٹی آئی کو جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کو بھی اس کیس میں یعنی ان کا بھی کیس چل رہا ہے اور انہیں بھی اس میں بیل نہیں ملی. صحیح. ایک پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، دوسرے کو بیل نہیں ملی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسس بڑے اسٹرانگ موجود ہیں جس پر اس پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے. ایسا صاحب یہ تھوڑی سی کریٹیکل سچویشن نہیں لگ رہی آپ کو کہ وہ لوگ یا وہ جماعت جو پہلے یہ سارا انتشار پھیلاتی ہے وہی لوگ، اور پھر اس کے بعد وہی لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لیتے ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے وہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اور جو یہ سارا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ ابھی جب یہ فیل ہو رہا ہے کہ اسی جماعت کے انہی لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، تو اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب پابندی عائد کر دینی چاہیے. پابندی تو پھر شخصیات کی بنیاد پہ اسی ٹائم لگا دینی چاہیے تھی. ان کو اسمبلیوں میں پہنچایا. میں پچھلے بھی آپ کے پروگرام جو ہیں اس کے اندر جواب دے چکا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے، یہ سارے تو نہیں اس میں شامل تھے، خاص طور پر کچھ واقعات جیسے لاہور کے اندر ہوئے یا اسلام آباد کے اندر ہوئے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگوں کی پریزنس کہاں کہاں تھی. کیا لاہور میں ابھی تھے فواد چودھری صاحب، کیا لاہور کے جب لیڈ کر رہی تھی کیا کہتے ہیں آپ کی یہ خاتون یاسمین راشد صاحبہ یا جاج چودھری صاحب جو لیڈ کر رہے تھے کینٹ کے اندر، تو کیا فواد چودھری صاحب بھی وہاں موجود تھے؟ اچھی ایسے سب اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور وہ شخصیات فار ایگزامپل ابھی آپ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب لاہور میں موجود تھے، کہیں اور موجود نہیں تھے. وہ سنم جاوید صاحبہ کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ لاہور میں موجود تھی، ویڈیوز موجود ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ سارا دن چلتی رہی، وہ سب کو پتا ہے وہ لاہور میں موجود تھی. ابھی جو کل والا کیسز ہے وہ کہیں گجرانوالہ کا ہے، کوئی سرگودا کا ہے، کہیں بہاول نگر کا ہے. اب ایک ہی شخص 10 جگہ پہ تو موجود نہیں ہو سکتا نا. یہ کورٹ اسی لیے تو اس کو سن رہی ہے، وہ سنتی رہے. لیکن اس میں جو آپ نے پہلے دیکھیں، آپ نے کوشچن مجھ سے یہ کیا کہ وہ جو لوگ شامل بھی تھے ان کو جو پارٹیاں انہوں نے بدلی تو ان کو معاف کر دیا گیا. سنم جاوید والا تو اس میں کیس نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ کیس ہے. نہیں، میں تو اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں نا کہ اگر فواد چودھری صاحب ایک وقت میں یہاں موجود تھے تو ان کو وہ اس طرح موجود نہیں تھے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک یہ چلو اگر گورنمنٹ نے غلط کیسز بنائے تو ان کی بیل ہو جائے گی اس میں. ٹھیک ہے نا. اب میں سوال کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ، فواد چودھری سمیت بہت سارے ایسے لوگ تھے جو موقع پہ موجود نہیں تھے لیکن انہوں نے بعد میں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور آج پارٹی میں واپس بھی آنا چاہتے ہیں. پہلے وہ چھوڑ گئے، آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے واپس بھی آنا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس وقت اپنے آپ کی اپنی سکن بچانے کے لیے پارٹی چھوڑ دی. یہ ہوتا ہے جب کوئی چور چوری کر لیتا ہے تو وہ پھر غائب ہونے کی بچنے کی بھی تو کوشش کرتا ہے. لیکن آج جب اس نے دیکھا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں تو وہی فواد چودھری واپس ابھی آنے کی کوشش کریں. یہ ان کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں حسین صاحب کہ اس وقت پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ اس کے اوپر بے شمار یا اس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بہت سے ایسے کیسز ہیں جو جسے ہم بڑی آسانی سے یہ سیاسی انتقام کہہ سکتے ہیں یا سیاسی کیسز کہہ سکتے ہیں. اس کو سیاسی انتقام نہیں کہہ سکتے. دیکھیں میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 9 مئی کو دیکھنا پڑے گا. بڑے واقعات ہوئے. اگر یہ سارے ملوث نہیں تو کوئی فرشتے آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. پی ٹی آئی نہیں تھے جی، سازش تھی جی. سارے کون تھے وہ لوگ سب جنہوں نے سب کچھ؟ نہیں، وہ تو اس چیز سے ڈینائی کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگ، میں کہتا ہوں سارے نہیں تھے، ان کے ڈینائل کو مان لیتے ہیں. وہ دیکھیں، وہ تو برملا کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے، پی ایم ایل این والے خود تھے. میں نے کہا جی وہاں پہ کیا وہاں نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، یہی لوگ تھے وہاں پہ. تو پھر بانی پی ٹی آئی بھی نہیں. میں نے وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا بانی پی ٹی آئی کے تو ایشو آ گیا نا، وہ تو ماسٹر پلاننگ میں آ گئے نا. بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ نہیں تھے تو کیا آپ نے کسی کو دیکھا؟ نواز شریف کو دیکھا، شہباز شریف کو دیکھا، مریم کو دیکھا، باقی جو ان کی لیڈرشپ تھی، خواجہ عمران، کیا یہ سارے تھے جلا رہے تھے، توڑ رہے تھے؟ اب دیکھیے آپ دن کو رات نہیں کہہ سکتے اور رات کو دن نہیں کہہ سکتے. آپ لا کے آپ نہیں تھے. میں نے آپ سے کہا ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں، آپ کی لوکیشنز موجود ہیں، بے شمار آپ کے کیسز پر انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. وہ انڈینائیبل آپ کے پاس ایویڈنسز موجود تھے اور موجود ہیں آپ کی ایجنسیوں کے پاس. اپنے ایویڈنسز پہ بات کرنی ہے نا. وہ تو قاتل بھی کہتا ہے میں موقع پہ موجود نہیں تھا، تو ایویڈنسز سے ثابت ہونا ہے نا. تو آج کی دنیا کے اندر سب سے پہلے تو آپ کی ویڈیو ایویڈنس ہے. جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں فوٹیج آ جاتی ہے آپ کی، آپ لاکھ ڈینائی کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کی تھی، لیکن جب ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سب کو پتا ہے. ایسے صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، ویڈیو میں یہی تو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص اس وقت جو ہے وہ جب 9 میں ہوا تو وہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہے اور اس کو 9 میں کے حوالے سے 10 جگہ سے گھسیٹا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک کیس ہم ابھی بھی ہم کہتے ہیں سیاسی کیس ہے. ایک بات کریں، نہیں میری بات سنیں، ایک کے ساتھ سیاسی کیس ہو سکتا ہے، باقیوں کو سب تو 10 جگہ پہ کیسز نہیں ہیں. کسی ایک بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی اس پہ 10 کیسز ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی بھی ویڈیو موجود ہے. جو سنم جاوید صاحب ہیں جو فوج کے بارے میں زبان وہ ادا کر رہی ہیں، میں تو نہیں ادا کر سکتا، وہ بھی ویڈیو موجود ہے. چلے کسی ایک جگہ پہ موجود ہوں گی اور ایک جگہ پر موجود ہو کہ جو وہ کچھ کہہ رہی تھی آج بھی موجود ہے. فوج آپ کے جرنیل بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ ماضی میں ہم نے یہ نواز شریف صاحب کی جو بیانات ہے وہ ہم بھی اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے، وہ ابھی بھی آن ریکارڈ ہے. میں نے کہا ایک ہوتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ہے وہ پارلیمنٹ کے آ کے
آپ کے سسٹم کے اوپر, آپ کے جرنیلوں کے اوپر. وہ تو عمران خان صاحب کی بہت ساری موجود ہیں, لیکن ایک عام ورکر ہے, وہ کون تھی, ایک یوٹیوبر ہے بس. اور وہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں پاکستانی شہری بھی ہیں وہ. اچھا پاکستان کی شہری ہیں, لیکن پاکستانی کی شہری کے ہونے کی یہ تو نہیں کہ آپ فوج کو گالیاں نکالیں, آپ تنصیبات پہ حملے کریں. وہ تو پھر طالبان میں آپ میں فرق کیا ہے, وہ بھی پاکستانی, طالبان میں بھی بہت سارے پاکستانی شہری ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو بطور لیڈر بھی یہ چیز زیب نہیں دیتی تھی حسن صاحب کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کے الفاظ بولیں. مجھے یہ بتائیے الفاظ کا فرق ہے. پہلی بات ہے کہ آپ 9 مئی کو کر کیا رہے تھے. میں کہتا ہوں صنم جاوید صاحب باقی 9 جگہوں پر نہیں تھی, جہاں پر تھی وہاں کیا کر رہی تھی. نواز شریف صاحب تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے خلاف بیٹھ کے جو نواز شریف کیا 9 مئی کا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا, استعمال نہیں کیے انہوں نے. نواز شریف صاحب کیا 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ان کے دور میں ہوا, آج ہوا, کہ وہ جا کے کینٹ کے علاقے میں ان کو تنصیبات کو جلا رہے تھے, توڑ پھوڑ کر رہے تھے, وہاں سے مال و متاع لوٹ رہے تھے. کیا نواز شریف صاحب نے ایسا کیا؟ نہیں کیا. آپ چیزوں کو گڑبڑ نہیں کر سکتے, آپ بالکل اس کو بالکل صحیح رکھ کے بات کریں نا. چاہے باہر بیٹھ کے جو مرضی بولتے ہیں, دیکھیں باہر بیٹھ کے وہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے, اگر انہوں نے کچھ ایسا بولا, ٹھیک ہے, اس وقت کے آرمی چیف کے نہیں تو اس وقت کی فوج نے اگر ان کے خلاف یا اس وقت کے سسٹم ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے وہ اندر بھی تو رہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ وہ باہر رہے, ان پہ بہت سارے مقدمات ہوئے, وہ اندر بھی گئے. ہمیں پتہ ہے بعد میں مشرف دور میں بھی ان کے ساتھ ہوا, ان کے اوپر یہ سازش کے سارے الزامات لگے. یہ اتنے بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ تو پھر تو بڑی آسانی سے وہ ہم نے دیکھا ہی آتے ہیں, ایک دن میں ہم نے 10-20 کیسز بھی ختم ہوتے دیکھے. اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جواز کے اوپر میں نے پھر آپ سے کہا کہ ایک زبانی کہنا, ایک زبانی ہے میں کسی کو گالیاں دے رہا ہوں, اور ایک زبانی ہے میں اس کا گھر جا کے توڑ دیتا ہوں, اس کو لوٹ لیتا ہوں, اسے مارتا ہوں وہاں جا کے, ٹھیک ہے, اس کی ساری تنصیبات اڑاتا ہوں. اور کس کی آپ کریں؟ فوج پاکستان, جو کام آپ کے دشمن بھی نہیں کر سکا. یعنی انڈیا, ان کا کتنا دل کرتا ہوگا یہ سب کچھ کرنے کو, لیکن جب آپ کے لوگ یہ کریں اس کے بعد کہ نہیں ہم تو معصوم تھے, ہم نے تو یہ کیا نہیں, تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے ایکٹ کیا کیا, ایکٹ میں کہتا ہوں اس کو تو چھوڑے فوج پاکستان, آپ کے گھر میں کوئی آ کے توڑ پھوڑ کرے, آپ کا سامان اٹھا لے. مجھے اپنے گھر کی رکھوالی کرنی چاہیے, اور میں نے اگر سیکیورٹی تعینات کی ہوئی ہے نا تو پھر مجھے اس کو الرٹ کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آ کر کوئی توڑ پھوڑ کرے, آپ کا سامان لے لے, آپ کا گھر جلا دے, تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ روٹین معاملہ ہے, یہ چیز ناقابل برداشت ہوگی. ناقابل برداشت. تو جب آپ کی فوج پاکستان کے سارے تنصیبات پہ حملہ کر رہا ہے تو کیا یہ برداشت ہے؟ اگر آپ اپنے گھر کے لیے برداشت نہیں کرتے ہیں, ظاہری سی بات ہے, تو پھر آپ اس کے لیے کیسے کریں گے؟ وہ نہیں ہو سکتا نا. میں بتا رہی ہوں نا کہ جن لوگوں نے کیا, ہم نے تو جو ہماری جو سیکیورٹی ہے, میں تو اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی, وہ اسے برابر کام لوپ ہولز ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اب اتنی بڑی سطح پہ تو لوپ ہولز, لیکن اندر بھی کچھ لوگ شامل تھے نا, یہ جو بعد میں کورٹ مارشل ان کا بھی ہونا چاہیے, وہ ہوئے ہیں نا, کورٹ مارشل ہوئے ہیں, اس کی آئیے ڈیٹیلز دوبارہ سے پڑھیں. کچھ لوگوں کے کورٹ مارشل بھی اس کے اوپر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی صفوں کے اندر اس کی صفائی پھیری ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ جنہوں نے سب کچھ کیا, اب آپ انہیں معصوم قرار دے کے چھوڑ دیں گے تاکہ اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے پاکستانی فوج کی جو تنصیبات اس پہ حملے کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو جلاؤ گراؤ کریں, توڑ پھوڑ کریں, اور وہاں بے رحمتی کریں سب کی. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی اسٹیٹ میں, اجازت نہ امریکہ میں اجازت, نہ برٹن میں اجازت, نہ انڈیا میں, کہیں بھی اجازت نہیں ہے. پاکستان میں کیسے آپ اجازت لے رہے ہیں؟ اب کچھ لوگوں نے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے کیا ہے. اب میں تھوڑی دیر کے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا, تو ساروں کو نکال دے, تو کیا کس نے, پھر وہاں کون تھا؟ جن کی ایویڈنسز آئی ہیں, جن کی وہ تھا کون وہاں پہ, وہ یہی تھے بھائی. اس میں سے شاید کوئی ایک آدھا کہہ دے کہ جی میں یہاں نہیں تھا تو وہاں تھا. آپ کی صنم جاوید کی بات کرتی ہیں تو ان کی کیا ویڈیوز نہیں ہم نے دیکھی, انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں دوبارہ لگا کے, نہیں تو وہ توڑ پھوڑ کی ویڈیوز نہیں سامنے, باتیں تو سب نے کی, توڑ پھوڑ کی بھی دیکھ لیں. اب وہ جنہوں نے ان کی توڑ پھوڑ کی تو ویڈیوز نہیں دیکھی, چلیں وہاں پر یہ ہے سمپلی توڑ پھوڑ نہیں ہے, یہ ہے کہ آپ لیڈ کرتے ہیں کسی موب کو, ایک سازش بنتی ہے, اس سازش کے تحت کہا جاتا ہے کہ انقلاب ہے, اپنی اپنی پوزیشنوں پہ پہنچ جائے, پھر لیڈرشپ پہنچتی ہے, لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتی ہے. یہ سارا ایک پلان کا حصہ ہے جو اس میں کہا گیا. اس میں سمپلی یہ نہیں کہ ایک نے تو توڑا ہے تو جو دوسرا گھر بیٹھا ہوا تھا, اگر وہ وہاں ویڈیو پہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں چلو پڑھ جاؤ فوج کو, تو ان کے اوپر بھی تو ایکشن ہوگا نا. تو وہ بھی ان لوگوں نے کیا, یہ سب انسٹیگیٹ کیا انہوں نے, بغاوت کرانے کے لیے سب کچھ کیا. وہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کیا, جب کیا تو اب معصوم بن رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کیا, اب وہ بھی تو ایک کیس ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے کہ نہیں کوئی نہیں, وہ ہوتا ہے جی جمہوری ادوار میں ہوتا ہے. اپنی فوج پر حملے تو امریکہ بھی نہیں برداشت کرتا, انڈیا بھی برداشت نہیں کرتا, دنیا کا کوئی ملک نہیں برداشت کرتا. یہ پاکستان ایک ایسا بنانا اسٹیٹ ہے کہ آپ اس پہ جو مرضی اپنی فوج پہ حملے کر دیں اور بعد میں کہیں جی ٹھیک ہے جی ختم, اور عدالتیں آپ کی بیلیں لے لیں. کیسے؟ کچھ چیزیں آپ کو ریاست بھی چلانی ہے, ٹھیک ہے.
اب ٹھیک ہے کہ آپ کا گلا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل، تو میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ پھر نہیں ہونی چاہیے مداخلت، سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. آپ تو ایک مقدس ادارہ ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح رہنا چاہیے. لائن ثبوت دیں کہ وہ فوج ہے اس میں. کس میں؟ کہ فوج سیاست میں لوبے سے نہیں. اب میں اس میں نے اسی لیے کہا نا، اب یہ سمپلی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا یہ تو بڑا آسان ہے. جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں بے شمار دفعہ ہم نے دیکھا ہے اس میں معیشت کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ بتائیں ایک مقدس ادارہ ہے اس کا کیا کام ہے؟ نہیں یہ پوائنٹ آپ خود لے رہی ہیں. اب معیشت کی بات ہو رہی ہے. میں نے ابھی کہا کہ گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، تو میں نے گورنمنٹ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کس کے ساتھ کرنے ہیں؟ پانی پی ٹی آئی نے آپ کو سول گورنمنٹ کے ساتھ، پہلے تو بات ہے ان کا مذاکرات بنتے نہیں اس لیے کہ وہ جن کیسز میں ہیں وہاں تو مذاکرات ہونے نہیں چاہیے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. لیکن مذاکرات کہاں سے آ رہی ہے اور کون اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا؟ وہ تو خود پیشکش کریں کہ میرے ساتھ مذاکرات. کس کے ساتھ کرنا؟ آج بھی 3 پالیسیاں انہوں نے دی ہیں، 3 پوائنٹ دیے کہ میں مذاکرات اس شرط پہ کروں گا. آج انہوں نے تھوڑا سا دیکھا کہ کیس بہتر ہوا ہے تو انہوں نے 3 شرائط رکھی ہیں. 3 شرائط یہ رکھی ہیں، میرے خلاف کیسز ختم کرو، میرے لوگوں کے خلاف کیسز ختم کرو، اور تیسری اس طرح کی شکایت ہے کہ جو دھاندلی وغیرہ ختم کرو. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو 3 آج جو رکھی ہوئی، پھر وہ میں بات آ جاؤں گا جس میں عوام کا سب سے بڑا ایشو ہے. عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے آج بل، بڑھتے ہوئے بل. اور میرا خیال ہے اس میں پی ٹی آئی نے ابھی تک وہ اٹھایا ہی نہیں سوال. پی ٹی آئی کا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی تو آج بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے جی، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ اپوزیشن جماعت ہے، اس کو اس کے اوپر ایشو پہ بات ہی. عمران خان صاحب 3 ایشو رکھتے ہیں، تینوں میں آپ کا بل عوام کہیں نہیں ہے. کہاں ہے بتائیں؟ لیٹسٹ 3 پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی نہیں ہے، گورنمنٹ اپنی اپوزیشن بھی خود ہے. صحیح. اگر گورنمنٹ پابندی عائد کرتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، جتنی جماعتیں آپ نے اس سے پہلے بریفنگ دی ہے جماعتوں میں، اس میں اے این پی کا ذکر بھی آپ نے کیا. اس میں ایک بڑا شارٹ ٹائم بتایا گیا کہ اتنے وقت کے لیے جو ہے وہ اس پہ پابندی لگی. اس کے بعد دوبارہ سے وہ جماعتوں میں آ گئی، یعنی اقتدار میں آ گئی، اور دوبارہ سے وہ اسمبلیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملی. یعنی کہ اگر اس کے اوپر پابندی لگتی ہے تو یہ کوئی لانگ ٹرم پابندی نہیں ہوگی، شارٹ ٹرم پابندی ہوگی.